جی دیکھیے گا مکاشفہ 3 باب اور 7ویں آیت سے لکھا ہے، اور فلدلفیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو قدوس اور برحق ہے اور داؤد کی کنجی رکھتا ہے، جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کرتا اور بند کیے ہوئے کو کوئی کھولتا نہیں، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے، کوئی اسے بند نہیں کر سکتا، کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے اور تو نے میرے کلام پر عمل کیا اور میرے نام کا انکار نہیں کیا۔ دیکھ میں شیطان کے ان جماعت والوں کو تیرے قابو میں کر دوں گا جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہے نہیں بلکہ جھوٹ بولتے ہیں۔ دیکھ میں ایسا کروں گا کہ وہ آ کر تیرے پاؤں میں سجدہ کریں گے اور جانیں گے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، چونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے، اس لیے میں بھی آزمائش کے اس وقت تیری حفاظت کروں گا جو زمین کے رہنے والوں کے آزمانے کے لیے تمام دنیا پر آنے والا ہے۔ میں جلد آنے والا ہوں، جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ تاکہ کوئی تیرا تاج نہ چھین لے۔ جو غلب آئے میں اسے اپنے خدا کے مقدس میں ایک ستون بناؤں گا، وہ پھر کبھی باہر نہ نکلے گا، اور میں اپنے خدا کا نام اور اپنے خدا کے شہر یعنی اس نئے یروشلم کا نام جو میرے خدا کے پاس سے آسمان سے اترنے والا ہے، اور اپنا نیا نام اس پر لکھوں گا۔ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ٹھہرے۔ بیٹھیے، تشریف بیٹھیے۔ آج مکاشفہ کی 7 کلیسیاؤں کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے، اور آج ہم 6 کلیسیا کے تعلق سے سیکھنے جا رہے ہیں۔ آمین۔ کتنے لوگ آج خوش ہیں؟ ہلیلویا۔ ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں ہیں، اس لیے ہلیلویا۔ آسمان کے خدا کا شکر ہو کہ ہم زندہ ہیں اور ہم خدا کے قدموں میں ہیں۔ یاد رکھیے، زندہ ہونا اور اس کے قدموں میں آنا یہ بابرکت ترین بات ہے، اور آپ اس سب میں شامل ہیں۔ سو آج کی جو 6 کلیسیا ہے اس کا نام ہے فلدلفیا کی کلیسیا۔ کیا نام ہے جی؟ بولیں گے تو دوبارہ؟ فلدلفیا۔ کیا جی؟ فلدلفیا، انگریزی میں سے فلڈلفیا کہتے ہیں، اور یہ وہی اسی علاقہ میں ایشیا کوچک میں موجود ہے، اور یسوع مسیح نے اپنی جلالی حالت میں اس کلیسیا کو بھی لیٹر لکھوایا کہ فلدلفیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ۔ اس کلیسیا کی تھوڑی سی میں انٹروڈکشن آپ کے ساتھ کرتا جاؤں۔ اس کو ایک خصوصی نام دیا گیا ہے ہسٹری میں، اور آج اس کو ایک خاص نام دیا گیا ہے، اور وہ نام ہے بشارت میں سرگرم کلیسیا۔ کیا جی؟ بشارت میں سرگرم کلیسیا۔ اس کلیسیا میں مبشروں اور ریلیجس لیڈرز کی بھرمار تھی، مشنری اس میں سے نکلتے تھے۔ یہ ایسی زبردست کلیسیا تھی کہ انجیل کے سمجھنے والے بہت زیادہ تھے، اور ٹرینڈ ہو کر وہ دوسری کلیسیاؤں اور دنیا کے دوسرے حصوں میں انجیل سنانے کے لیے جاتے تھے۔ مشنریز یہاں پر تیار ہوتے تھے، مبشر یہاں سے نکلتے تھے۔
सो इस कलीसिया को दो एतबार से खास तौर पर जाना जाता है। इसका जो महल्ले वकू है वो ये है कि फिलडेल्फिया, जो हमने पीछे कलीसिया देखी, सरदेश की कलीसिया, सरदेश की कलीसिया से 30 मील जनूब मशरिक में ये वाक़या है। करीब था 30 मील का फासला था। लेकिन इस इलाके के अंदर जल्जले बहुत आते थे। क्या आते थे? जल्जले आते थे, जिनकी वजह से ये अक्सर तोड़फोड़ का शिकार रहती थी। और इस कलीसिया को सबसे कम मशहूरी मिली, यानी कि इनकी एडवर्टाइजिंग बहुत कम हुई। इस इलाका के अंदर बहुत ज्यादा जल्जले आने की वजह से यहाँ की आबादी बहुत कम हो गई और सबसे कम इस कलीसिया को मशहूरी मिली। लेकिन यीशु मसीह की निगाह इन पर थी। यीशु मसीह इन्हें देखता था, और बल्कि ना सिर्फ देखता था बल्कि इन्हें पसंद करता था। मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि किस तरह से यीशु मसीह की इसके साथ कैसी एफिलिएशन थी कि यीशु को कोई शिकायत ही नहीं थी। जैसे सुमुर्ना की कलीसिया जो है उसके साथ कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ तारीफ भी थी। फिलडेल्फिया की कलीसिया भी सेम ऐसी है, इसके साथ भी कोई यीशु मसीह को शिकायत नहीं है, बल्कि तारीफ है, वेल डन और गुड का निशान उस पर लगा हुआ है। अजीजों, ये बड़ी ही खुशहाली है कि यीशु मसीह हमें थम्स अप कर दे, गुड कर दे। यीशु मसीह की तरफ से यह निशान हमें मिल जाए। वंडरफुल, वंडरफुल मेरी बेटी, वंडरफुल मेरे बेटे, वंडरफुल खानदान, वंडरफुल चर्च। और फिलडेल्फिया की कलीसिया ऐसी कलीसिया थी, जल्जलों के बावजूद, आबादी कम होने के बावजूद मिशनरी तैयार करती जा रही है और मुबश्शिर तैयार करती जा रही है, और यीशु मसीह का काम होता चला जा रहा है। और यीशु मसीह इसके साथ किसी किस्म का कोई शिकायत का जुमला नहीं बोलते, बल्कि इनकी तारीफ है। लेकिन इससे पहले यीशु मसीह की जलाली हक़ीक़त, जरा इस कलीसिया को खत लिखने से पहले यीशु मसीह की जो जलाली हालत बयान की गई है, आइए जरा उस पर गौर करें। 7वीं आयत का दूसरा हिस्सा, और जो कुदूस और बरहक है। पहले इन दो बातों पर जरा गौर करें। कुदूस का मतलब है पाक, और बरहक का मतलब है सच्चा। ये बरहक हम बोलते रहते हैं ना अक्सर, कभी बोला नहीं लफ्ज बरहक? कभी बोला? कभी बोला बाजियो? लफ्ज कभी नहीं बोला। बरहक बोला किन अल्फाज में? कैसे? तो जुमला बोल के दिखाया। हाँ जी, हाँ, ये अभी यहां से बात आई। क्या हम इस लफ्ज को पता कहां पे बोलते हैं? जादू थे, बोलो सही, बरहक होता है। और जादू सच्चा नहीं होता, बरहक नहीं होता। बरहक सच्चा सिर्फ एक है, और उसका नाम यीशु है। वही बात है, वही सच्चा है, और दुनिया में कोई सच्चाई नहीं है। और जो सच्चाई पर चलते हैं वही सच्चे बनते हैं। जादू शादू के लिए बरहक मत इस्तेमाल किया करें। हम जरा लफ्ज बदले ना, जरा अपने अंदर इन बातों को सीखे कि बरहक कौन है। फिलडेल्फिया की कलीसिया को आ गया कुदूस और बरहक जो सच्चा है, वो तुम्हें कुछ कहने लगा है। और उससे भी बढ़कर एक और खास बात कही गई, और दाऊद की कुंजी रखता है। हाँ जी, सच्चा और बरहक है, और दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं करता और बंद किए हुए को कोई खोलता नहीं। वो ये फरमाता है। क्या इख्तियार है, क्या पावर है
क्या अथॉरिटी है कि जिसके खोलने को कोई बंद नहीं कर सकता। और अगली बात सुनिए, जिसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। यह है दाऊद की कुंजी रखने का मतलब, कि वो बाइख्तियार है। उसका इख्तियार किसी के अंदर नहीं है, वो बाइख्तियार है। दुनिया उसके इख्तियार के नीचे है। हम जिसे मानते हैं वो इस जमीन, इस आसमान और इस कायनात का चलाने वाला। आप और मैं अपनी जिंदगियों पर थोड़ा सा गौर करके देखिए। हम कई दफा बीमारी से तंग आ जाते हैं, कई दफा हम तंगदस्ती से तंग आ जाते हैं, कई दफा हमें बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और हम बेदिल होकर ये कहते हैं कि आओ हम किसी और माबूद की तरफ चले, वो हमारे मसले हल कर देगा, वो हमारी बीमारी में हमें शिफा दे देगा, वो हमारे बच्चों के लिए अच्छे रिश्ते दे देगा। सुनिए, जिसको यीशु ने बंद किया है उसे खोल कोई नहीं सकता। और अगर आसमान से आपके लिए खुल जाए तो फिर दुनिया से बंद नहीं कर सकती। तो दुनिया के पास इख्तियार नहीं है। अगर गॉड तो बेचारे हमें खुद बेचारे भागे फिरते हैं, आपको कहां से देंगे? इसलिए एक ही दर है जहां पर हमें झुकना है और जहां हमारी मुरादें पूरी होनी है, और वो यीशु मसीह का दर है। जिसके खोले को कोई बंद नहीं करता और जिसके बंद किए हुए को कोई खोलता नहीं है, वो ये फरमाता है। जरा हवाला में ऐसा देखेंगे, दूसरा शमूएल उसका 7वां बाब और उसकी 17वीं आयत। तो भी ऐ मालिक खुदावंद, ये तेरी नजर में छोटी सी बात थी, क्योंकि तूने अपने बंदा के घराने के हक में बहुत मुद्दत तक का जिक्र किया, और वो भी ऐ मालिक खुदावंद आदमियों के तरीका पर। ये दाऊद खुदा को याद करा रहा है, खुदावंद तूने मुझे कहा था कि मेरे तख्त पर बैठने के लिए मर्द की कमी नहीं होगी, आदमियों के तरीका पर तूने मेरी बादशाहत को कायम रखने का वादा किया है। और यही वादा हमें यीशु मसीह के अंदर नजर आता है, जो दाऊद की कुंजी रखता है। बोले हालेलुया। दाऊद का सा इख्तियार, बादशाह का सा इख्तियार, बादशाह की सी कुव्वत, बादशाह की सी ऑथोरिटी, कि बादशाह दाऊद जो था वो पावरफुल तरीन बादशाह हो गुजरा है। और यीशु मसीह उसी की पेशन गोई नजर आती है। वो यीशु मसीह जिस तख्त पर है वो दाऊद के तख्त को आगे लेकर चल रहा है। उसकी तख्त की कोई इंतहा नहीं, इसीलिए दाऊद के तख्त की कुंजियां उसके पास है। और फिर पेशन कोई की गई यशाया के अंदर। ये जरा दोबारा एक और देख लीजिएगा वाला, यशाया 22 की 22 देखें। यशाया 22 की 22 लिखा है, और मैं दाऊद के घर की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा। किस पर? क्योंकि याद रखें, यशाया के सहीफा के अंदर यीशु मसीह की पेशन गोइयां भरी पड़ी है, और ये कुंजियां देने और इख्तियार के ट्रांसफर की पेशन गोई हमें नजर आती है यशाया 22 की 22 में। और मैं दाऊद के घर की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा, बस वो खोलेगा और कोई बंद न करेगा, और वो बंद करेगा और कोई खोलेगा नहीं। हालेलुया। कैसा इख्तियार, कैसा इख्तियार है कि ना उसके खोले को कोई बंद करेगा और ना उसके बंद किए हुए को कोई खोल सकेगा। अजीजों, हम जिंदा खुदा के हुजूर झुके
اور اس اعتبار اور اس ایمان کے ساتھ جھکے کہ جس کے حضور ہم جھک رہے ہیں وہ با اختیار ہے، اس جیسا اختیار کوئی نہیں ہے، کسی کا نہیں ہے، اس جیسا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے، اس کے بند کیے ہوئے کو کوئی کھولتا نہیں ہے۔ تو دیکھتے یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے بند زبانوں کو کہا کھول جا، تو وہ کیا ہو گئی؟ لکڑوں کو کہا چلو، تو وہ اندھوں کو کہا دیکھو، مردوں کو کہا اٹھ جاؤ، اور آندھی اور طوفان سے کہا تھم جاؤ، اور وہ تھم گئے، کیونکہ اس کا اختیار ہے، اس کے کھولے کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ ہاں میرے عزیز بھائی، اور اس کے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ کیئرفل، مت ادھر ادھر نگاہیں لگائیں۔ فلادلفیا کو یہ کہا گیا ہے کہ جس کے بعد کوئی کو کوئی کھولے گا نہیں، وہ تجھے فرمانے لگا ہے۔ تو چرچ، خاص طور پر لیڈرز، برکت کی بات اگلی ورس میں آپ کے لیے ہے۔ وہ یہ فرماتا ہے 8ویں آیت ہے، میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے۔ اس نے کہا میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے۔ شکر کہ دروازہ کھلا ہوا ہے، دروازہ ابھی بند نہیں ہوا۔ اب جانتے ہیں نا 10 کواریاں جو دولہے کے ویلکم کے لیے کھڑی تھی، 5 الگ تھی، اور 5 کے پاس تیل مک گیا، اضافی نہیں تھا، لیکن 5 ہوشیار تھی، ان کے پاس تیل تھا۔ دولہے نے آنے میں دیر لگائی اور آدھی رات کو دولہا آ گیا۔ اب جن کے پاس تیل تھا وہ تو استقبال کے لیے کھڑی ہوئی، اور جن کے پاس نہیں تھا وہ تیل لینے کے لیے چلی گئی۔ اور کیا ہوا؟ دولہا ان استقبال کرنے والی خواتین کے ساتھ شادی کی ضیافت میں شامل ہو گیا، اور دروازہ بند ہو گیا۔ پھر وہ 5 آئی، یعنی کہ نہیں آئی، آ کے دروازہ بند کیا، او کھول، ہم تیرا استقبال کرنے والی وہ 5 ہے، تیل لینے گئی تھی۔ وہ کہتے جب ہم تیل ہی لو تو تیل ہی بیچو، میں تمہیں نہیں جانتا، میں جب آیا تھا تو یہ 5 ہی تھی، میں ان کو لے کر اندر آ گیا ہوں، باقی برات کے ساتھ یہ انجوائے کر رہی ہیں، اب تم باہر رہو۔ عزیزو، خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے سامنے ایک دروازہ کھولا ہوا ہے، ابھی دروازہ کھلا ہے، وہ دروازہ نجات کا دروازہ ہے، وہ دروازہ توبہ کا دروازہ ہے، وہ دروازہ اقرار کا دروازہ ہے، اور وہ دروازہ تیاری کا دروازہ ہے، ابھی کھلا ہوا ہے۔ ابھی ہماری زندگیوں میں موقع ہے، ہم اپنے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر کے ہم لوٹے، ہم پھرے اپنے کاموں سے، اپنی باتوں سے، گھمنڈ فخر کی باتوں سے اور شیخیوں سے نکلے، اور یسوع مسیح کے تابع ہو کے فروتن ہو جائے، جھک جائے، اور اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، کیونکہ ابھی دروازہ کھلا ہوا ہے، ابھی دروازہ بند نہیں ہوا، ابھی دروازہ کھلا ہے۔ اس لیے اس دروازے میں سے گزرنے کے لیے اقرار ضروری ہے۔ اور فلادلفیا سے کہا گیا تیرے سامنے ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، اور یسوع مسیح نے ایک اعلان کیا تھا، یسوع مسیح نے کہا بھیڑوں کے لیے دروازہ، بولے کہ کسی کو یاد آئی؟ بھیڑوں کے لیے دروازہ میں ہوں، میں وہ دروازہ ہوں۔ یسوع نے اپنی زندگی میں یہ فرمایا کہ میں دروازہ ہوں، جو کوئی میرے اندر سے گزر کر جائے گا وہ باپ تک پہنچ سکتا ہے۔ سوچو ہمارے لیے ابھی دروازہ کھلا ہوا ہے،
اور ایک اور خاص بات، اس دروازے کے کھولنے والا کہہ رہا ہے کہ میں جب کھول دیتا ہوں دروازے تو ان دروازوں کو کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جن دروازوں کو میں بند کروں گا انہیں کوئی کھول نہیں سکتا۔ سو چرچ ایک بات یاد رکھیے، آپ کے لیے جو رزق کے دروازے کھلے ہیں انہیں کوئی بند نہیں کر سکتا۔ جو برکت کے دروازے آپ کے لیے کھول دیے گئے ہیں انہیں بند کوئی نہیں کر سکتا، وہ یسوع مسیح میں کھولتا ہے اور آپ کو وہ ان دروازوں میں سے مہیا کرتا رہے گا۔ سو آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہے۔ جو عزت اور رسپیکٹ کے دروازے آپ کے لیے کھول دیے گئے ہیں انہیں کوئی چھین نہیں سکتا۔ زبور میں جاتے ہیں نا، جیڑا میرا حصہ ہوگا، یہ بولتے کیوں نہیں آ رہے؟ اگر آپ بولے نہیں نا تو اگلا کلام ہم کھڑے ہو کے سنیں گے۔ جیڑا میرا حصہ ہوگا تو رکھوالا، تو جب رکھوالا وہ ہے تو بھی ڈرنے کی کیا بات ہے؟ آپ کا رزق آپ کو ملے گا، آپ کی عزت آپ کو ملے گی، آپ کی برکت آپ تک رہے گی، اور اس نے دروازہ کھولا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ میرے بچے، میری کلیسیا نعمتوں سے مالا مال ہو۔ اور لیڈرز ایک بات یاد رکھیے، اکثر لیڈرز کو بڑی پریشانی لگ جاتی ہے، ہائے میری پوزیشن نہ کوئی چھین لے، ہائے میری جگہ نہ کوئی اور آ جائے۔ سنیے گا، بات سنیے گا، جو خدمت کے دروازے لیڈرز آپ کے لیے کھولے گئے ہیں، جو لیڈرز آپ کے لیے خدا نے دروازے کھولے ہیں، کوئی ان دروازوں کو بند نہیں کر سکتا۔ ہاللیلویہ۔ جب کھولنے والا کہہ رہا ہے کہ میرے کھولنے کو کوئی بند نہیں کر سکتا تو پھر پریشانی کس چیز کی ہے؟ پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر دلیر ہو جائے۔ اور فلادلفیا کی کلیسیا کو یہی کہا جا رہا ہے کہ میں نے جو دروازہ کھولا ہے اس پر نگاہ رکھ اور شکر منائے اس بات کے لیے کہ ابھی تک یسوع مسیح کی مہربانی، محبت یہ ہے کہ وہ دروازہ کھول کر ہمارا انتظار کر رہا ہے، برکتیں دے رہا ہے۔ ابھی مشکلات کا دور نہیں آیا، ابھی پریشانیوں کا دور نہیں شروع ہوا، ابھی برکتوں کا دور ہے، روح اس کا دور ہے، کلام کا دور ہے۔ اسے غنیمت جانتے ہوئے اپنی زندگیوں میں لے لیجیے۔ ایک وقت آئے گا دروازہ بند ہو جائے گا، کلام اٹھا لیا جائے گا، ہم ترسیں گے کہ کوئی کلام سنائے اور کلام سنانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہم کہیں گے ہمیں کوئی کلام پڑھ کر سنا دے، پڑھ کر سنانے والا نہیں ہوگا، کلام اٹھا لیا جائے گا۔ اس وقت ہم پریشان ہوں گے، لیکن آج شکر کیجئے کہ خدا کا منہ پاکستان کی طرف ہے، بولے ہیں شکر بنائیے، خدا کا منہ لاہور کی طرف ہے، خدا کا منہ ماڈل کالونی کی طرف ہے، خدا کا منہ اپنے لوگوں کی طرف ہے، اور وہ بول رہا ہے کہ سمجھ جاؤ۔ اچھا فیصلہ آپ کو برکت کی طرف لے کر جائے گا، اور نادانی کا فیصلہ آپ کو برکت سے محروم کر دے گا۔ عزیزو، ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ذرا دیکھیے حوالہ پہلا کرنتھیوں پہلا کرنتھیوں 16واں باب اس کی 8ویں اور 9ویں آیت۔ لیکن میں عید پینتیکوست تک افسس میں رہوں گا، کیونکہ میرے لیے ایک وسیع اور کرامت دروازہ کھلا ہے، اور مخالف بہت سے ہیں۔ مخالف بہت ہے، لیکن جو دروازہ کھلا ہے میں تو اس کھلے دروازے کی طرف نگاہیں لگائی رکھوں گا۔ پولس رسول کہہ رہا ہے میں عزت میں رہوں گا کیونکہ میرے لیے ایک دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور میرے عزیزو، ہمیں بھی اس بات کو سیکھنا سمجھنا ہے کہ ہمارے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے، اور ہمیں اس دروازے میں سے نکل کر باپ کی طرف جانا ہے۔ تنگ دروازہ ہے لیکن زندگی کی طرف لے کر جانے والا دروازہ ہے۔
उस खुले दरवाजे पर गौर कीजिए। हम अपनी महरूमी पर रोते रहते हैं, है ना? अक्सर हमारे मुंह पे शिकवे बड़े होते हैं, और शिकवे किन चीजों के लिए होते हैं? जो हमारे पास चीजें नहीं होती, हमें उनकी टेंशन खाई जाती है। लेकिन हम जो हमारे पास है उसके बारे में कभी नहीं सोचते कि ये जो खुदा ने हमें दे रखा है ये कितना कीमती है। और बहुत से लोग उन नेमतों से महरूम है जो आपके पास है। जितना आपके पास है उन नेमतों को लोग तरसते हैं, लेकिन हमारी निगाह तो उन चीजों पर है जो है नहीं। तो दरवाजे तो खुले हैं, बरकत के दरवाजे, शिफा के दरवाजे खुले हैं हमारे लिए, तो दरवाजे खोल कर यीशु मसीह ने रख दिए। लेकिन नाशुक्री में से निकलिए और जो है उसे थामे रहिए, जो है उससे इनकार मत कीजिए। मत्ती 18वां बाब उसकी 18वीं आयत के अंदर खातों को जो दिया गया है, जरा सुनिएगा, लीडर्स सुनिएगा। 18 की 18 में, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुल जाएगा। सुनिए, वो बरकत जो यीशु मसीह के अंदर है, जिसके पास दाऊद की कुंजियां हैं, जिसके पास इख्तियार और अथॉरिटी है, जिसके खोले को कोई बात नहीं करता, बंद किए हुए को खोलता नहीं, वो अपना इख्तियार अपने लोगों को देता है। अपने लोग जो उसे मानते, जो उसके हुजूर झुकते, जो फरोख्त करते हैं, दावेदारी करते हैं, उनको देता है और कहता है मैं अपना इख्तियार तुम्हें देता हूं कि जिस तरह मेरे खोले को कोई बंद नहीं करता, वैसे तुम्हारे खोले को भी कोई बंद नहीं कर सकता, क्योंकि तुम जमीन पर खोलोगे आसमान पर खुल जाएगा, तुम जमीन पर बंद करोगे आसमान पर बंद हो जाएगा। क्या बरकत की बात है। इख्तियार जिसके पास जो होगा वही देगा। तो यीशु के पास ये इख्तियार है, बांधो और खोलो ताकि ऊपर भी बंद जाए और खुल जाए। हमारे पास ऐसे इख्तियारात मौजूद हैं। सो जीरो, बी केयरफुल, दलेर हो जाए। आप बगैर इख्तियार के नहीं है, और स्पेशली आप बगैर इख्तियार के नहीं है, आप इख्तियार से बने हुए हैं। जो बोलेंगे यीशु मसीह अपने नाम की खातिर कर देता है, क्योंकि उसने कहा है जो जमीन पर बंद करोगे वो बंद हो जाएगा, जो खोलोगे वो खुल जाएगा। सो जीरो, थामे रहिए, किसी की बातों में ना आइए, ना इब्लीस को मौका दीजिए कि आपकी जिंदगी की बरकतों को छीन कर भाग जाए, और दरवाजा खुला होने के बावजूद आपकी आंखों पर पट्टी बंध जाए, आपको नजर ही कुछ ना आए। आपके लिए जो दरवाजे यीशु मसीह ने खोले हैं कोई नहीं बंद करेगा। सो दलेर में आप जैसा और कोई नहीं है यीशु मसीह की निगाह में, क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करता है। उसने कहा तूने मेरी ताबेदारी की है, अब मैं तुझे बरकत दूंगा। सुनिएगा जरा, तूने मेरे कलाम पर अमल किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया, देख मैं शैतान के उन जमात वालों को तेरे काबू में कर दूंगा। बोले हालेलुया। कैसा जबरदस्त बरकत का वादा कर दिया गया है कि मैं शैतान की जमात वालों को तेरे ताबे कर दूंगा, तेरे कंट्रोल में कर दूंगा। और फिर वो करेंगे क्या? सुनिएगा, जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं बल्कि झूठ बोलते हैं, देख मैं ऐसा करूंगा कि वो आकर तेरे पांव में सजदा करेंगे और जानेंगे कि मुझे तुझसे बरकत है। बोले हालेलुया।
یہ یسوع مسیح کی محبت جو آپ کے اندر ہے، اس سے ابلیس کے لوگ، ابلیس کی جماعت، وہ جو آپ کے خلاف منصوبے باندھتے ہیں، جو آپ کے لیے بدی کرتے ہیں، وہ آپ کے پاؤں میں جھک جائیں گے اور جان لیں گے کہ میں نے اس کے لیے بہت برا کیا، لیکن یسوع سے محبت کرتا ہے، اس کے لیے تو سب اچھا ہی ہوتا جا رہا ہے۔ بولے ہاللیلویا، کیونکہ آپ کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ہاللیلویا، برکت کو نصیب کیجیے، مشکلات پر نگاہیں نہ رکھیں، چیلنجز پر نگاہیں نہ رکھیں، فوکس کیجیے کہ آپ کے لیے جو دروازے یسوع مسیح نے کھول رکھے ہیں۔ اور پھر کلام فرماتا ہے، کیونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا، اس لیے میں بھی آزمائش کے اس وقت تیری حفاظت کروں گا۔ کلام پر عمل کیجیے، آزمائش جتنی مرضی بڑی ہوگی، آپ کی حفاظت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ڈر نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ حفاظت کرنے کا وعدہ آسمان کے خدا نے خود کیا ہے۔ وہ جو سچا اور برحق ہے وہ کہہ رہا ہے، وہ جس کے پاس داؤد کی کنیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں آزمائش میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ بس اس کے کلام پر عمل کیجیے، اور جو زمین کے رہنے والوں کے زمانے کے لیے تمام دنیا پر آنے والا ہے، میں جلد آنے والا ہوں، جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ، تاکہ کوئی تیرا تاج نہ چھین لے۔ آپ کے پاس جو ہے، جو خدمت ہے، اسے تھام لیجیے۔ ابلیس کہیں دور سے نہیں آتا، ابلیس بہت دفعہ آپ کے کلوز ترین لوگوں کے اندر سے ہو کر کام کرتا ہے، اور آپ کی بدی کی باتوں میں نہیں، آپ کو آپ کی تعریف اتنی کر دی جاتی ہے کہ وہ آدمی ڈلا پڑتا ہے، بھوک بڑھ جاتی ہے، اور گھمنڈ آ جاتا ہے، فخر آ جاتا ہے، اور وہی فخر آپ کی برکت کو لے ڈوبتا ہے۔ جو کچھ تیرے پاس ہے، جو برکتیں تیرے پاس ہے، تھامے رہ، جو ایمان تیرے پاس ہے تھامے رہ، جو کلام تیرے پاس ہے تھامے رہ، اور جو خدمت تیرے پاس ہے وہ تھامے رہ، تاکہ تیرا تاج نہ چھن جائے، کیونکہ خدمت جائے گی، برکت جائے گی تو تاج بھی جائے گا، کیونکہ یہ سر اسی وقت اس تاج کو پہنے گا جو یسوع نے دیا ہے، جب یہ صرف یسوع کے سامنے جھکے گا۔ اور اگر یہ سر در در پر جھکنا شروع ہو گیا تو پھر وہ تاج کہاں رکھے گا؟ کہاں رکھے گا؟ سو ایمان رکھ کر، فوکس ہو کر، جو تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ۔ اب آخری دو باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جو غالب آئے، اب جو اس مسئلے پر غالب آئے گا، خدمت کرنے والی بہنیں، اہل دیکن، نوجوان، خوائر اور کلیسیا، یہ سارے سن لو، جو غالب آئے گا، یہ تعریف تو ہو رہی ہے ساری، شکایت تو یسوع نے کی کوئی نہیں، تو اس تعریف میں بھی آپ نے بچنا ہے، فخر اور گمانڈ میں نہیں آنا، اور ان خاص طور پر ان لوگوں سے بچنا ہے جو آپ کو ہوا میں لے کر جاتے ہیں، مار کے لٹے گئے، بچیے۔ وہ لوگ آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں، وہ آپ کو آپ کی پوزیشن سے گرانا چاہتے ہیں، اور آپ اکثر دیکھیں گے آپ کے خاندانوں میں ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کے مسائل کو، آپ کی جو کامیابی ہے ان کو اتنا گلوریفائی کرتے ہیں کہ آپ شکل میں آ جاتے ہیں، اور وہ اپنی جگہ پر قائم ہوتے ہیں اور آپ اپنی جگہ سے گر جاتے ہیں۔ ایسی تعریف کا کیا فائدہ؟ پولس رسول اسی لیے کہتا ہے میں اپنے آپ کو مکے مارتا ہوں، کاٹا چپویا کیا مجھے، کہیں فخر نہ آ جائے، گبارے کی طرح بھول نہ جاؤ، میں صرف کمزوریوں پر فخر کرتا ہوں، کیونکہ
یہ تعریفیں ہمیں بھلا دیتی ہیں کہ ہم کہاں سے اٹھے اور کہاں آ کر کھڑے ہو گئے. کھڑا کرنے والا کون ہے؟ خدا نے کس طرح ہمیں دروازہ کھول کر اس برکت کی جگہ پر لا کر کھڑا کیا ہے. کس نے محنت کی ہے؟ صرف بھوک چھوڑ دیجئے، ان باتوں کو چھوڑ دیجئے. ابلیس آپ کے اپنوں کو استعمال کر کے، آپ کی کلوز ترین لوگوں کو استعمال کر کے آپ کی برکت سے آپ کو محروم کر دیتا ہے، اور ایسے لوگوں سے کنارہ کشی کیجیے. یہ سرفرازی خدا نے دی ہے، ہاللیلویا. یہ خدمت خدا نے دی ہے، ہاللیلویا. تو پھر جو ہے اسے، جو غالب ہے میں اسے خدا کے مسکن میں ایک ستون بناؤں گا. خدا کا مسکن کون سا ہے؟ وہ مسکن جو آسمان سے آ رہا ہے، وہ مسکن جو آسمان سے آ رہا ہے. اور سنیے، ستون بنائے گا اور پھر ساتھ میں کیا دے گا؟ وہ پھر کبھی باہر نہ نکلے گا. اور میں اپنے خدا کا نام اور اپنے خدا کے شہر یعنی اس نئے یروشلم کا نام جو میرے خدا کے پاس سے آسمان سے اترنے والا ہے، اور اپنا نیا نام اس پر لکھوں گا. جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. مکاشفہ آخری کتاب، آخری صفحے پہ چلے جائیں. مکاشفہ 21واں باب اور اس کی 22ویں آیت کے اندر لکھا ہے، اور اس شہر میں، بلکہ اوپر یہ 22ویں آیت میں، اور میں نے اس میں کوئی مقدس نہ دیکھا، اس لیے کہ خداوند خدا قادر مطلق اور برا اس کا مقدس ہے. یعنی کہ جو نیا یروشلم آسمان سے آئے گا اس میں مقدس نہیں ہوگا، وہاں پر کسی قسم کا کوئی قربانگاہ نہیں ہوگی، کیونکہ خداوند خود اپنے لوگوں کے ساتھ رہے گا. قربانی کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، کہ خداوند اپنے لوگوں کے درمیان میں خود رہے گا. اور وہ نیا نام کیا ہے جو لکھنے والا ہے؟ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ وہ نیا نام اس پر لکھوں گا. ذرا حزقیل 48ویں باب میں دیکھیے، آخری بات ہے، وہ نام جان لیجیے. 48واں باب اور اس کی 35ویں آیت، آخری ورس ہے، آخری باب حزقیل 48واں باب اور اس کی 35ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس کا محیط 18,000 اور شہر کا نام، سنیے گا، شہر کا نام اسی دن سے یہ ہوگا کہ خداوند وہاں ہے. یہی نام ہے، خداوند وہاں ہے. اس شہر میں یہی نام ہوگا کہ خداوند وہاں ہے، کوئی اور نام نہیں ہے. خداوند وہاں ہے، یعنی کہ خدا اپنے لوگوں میں خود سکونت کرے گا، اور یہی اس کا نام ہے کہ خداوند وہاں ہے. لیکن اس نام کو لکھوانے کے لیے غالب آنا پڑے گا، اوورکم کرنا پڑے گا. اور اوورکم کیسے کریں گے؟ جب ہم فروخت ہوں گے اور اس بات پر پکا یقین رکھیں گے کہ سچا اور برحق ہے، جس کے پاس داؤد کی کنجیاں ہیں، اور جو کھولتا ہے تو کوئی بند نہیں کرتا، اور جو کوئی بند کرتا ہے کوئی کھول نہیں سکتا. وہ میرا خدا ہے اور وہی مجھے بلاتا ہے کہ تھامے رہ، جو کچھ تیرے پاس ہے وہ تھامے رہ، کیونکہ میں تجھے وہ تاج دینا چاہتا ہوں جو اصل سے تیرے لیے مقرر کر دیا گیا ہے. عزیزو، ہمیں فلادلفیا کی طرح تعریف کروانی ہے، شکایتیں نہیں. یسوع مسیح سے شکایت ہی کوئی نہ ہو، تعریف ہی کرے. میں نے تیرے سامنے دروازہ کھولا ہے اور تو دروازہ کا کمال استعمال کر رہا ہے، مبشر بنا رہا ہے، مشنری تیار کر رہا ہے، نتیج سنا رہا ہے، خدا کا کام ہو رہا ہے. زبردست. عزیزو، ہمیں اپنے آپ کو خدا کے کلام کے اندر ڈھالنا ہے اور خدا کی حضوری میں ایمان رکھتے ہوئے چلنا ہے کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہمارے لیے
آج بھی دروازہ کھولے، ہمارا انتظار کر رہا ہے، تاکہ ہمارے پاس جو کلام ہے وہ ہم تھامے رہیں اور ہم اس دروازوں میں سے گزر کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں۔ اور وہ دروازہ یسوع مسیح ناصری خود ہے، اور آؤ ہم سچائی سے واقف ہوں اور اس دروازے کو اپنی زندگی میں قبول کریں، تاکہ ہمیشہ کی زندگی ہمارا مقدر بن جائے۔ آئیے خدا کے حضور ہم سب کھڑے ہوں۔